اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ سورہ توبہ کا چھٹا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہارے بدلے کسی دوسری قوم کو دین کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم اللہ کے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ خود اس کی مدد کرے گا۔ اللہ نے اس وقت بھی اپنے پیغمبر کی مدد فرمائی تھی جب کافروں نے انہیں مکہ المکرمہ سے اس حال میں نکلنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ صرف دو میں سے دوسرا تھا، جس وقت کہ وہ دونوں غار میں تھے اور وہاں وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، یقیناً اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کی ایسی لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور کافر لوگوں کا بول نیچا کر کے دکھایا، اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ پہلی آیت مبارکہ میں ترک جہاد پر وعید کا ذکر ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد اور اللہ کے دین سے پہلو تہی کرتے رہو گے تو اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ کر رہو گے، اور یہ عذاب صرف آخرت کا ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی جو قحط سالی، غربت، انتشار و افتراق اور دین کی نعمت اور اس کی برکات سے محرومی کی صورت میں آ سکتا ہے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے کھڑا کر دے جو ایمان میں تم سے زیادہ مضبوط اور اطاعت اور جہاد میں تم سے سبقت لے جانے والے ہو۔ تاریخ میں ایسا بہرہا ہو چکا ہے اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور جہاد سے دوری، دین سے دوری، اس سے اعراض کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کا کچھ نہیں بگڑے گا بلکہ یہ سراسر تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں کامل طور پر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے کا ذکر کیا ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام صرف اپنے ایک رفیق یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ المکرمہ سے نکلے، مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تعاقب کیا اور آپ کی گرفتاری پر 100 اونٹ بطور انعام دینے کا اعلان کر دیا، اور مکہ المکرمہ میں چاروں طرف لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تلاش میں تھے لیکن کوئی بھی آپ تک نہیں پہنچ سکا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں پہنچے۔ جب غار میں داخل ہوئے تو اللہ نے مکڑی کو بھیجا، اس نے غار کے دہانے پر جالا بن دیا، 2 جنگلی کبوتریں اڑتی ہوئی آئی اور وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ مشرکین تعقب کرتے ہوئے غار تک پہنچ گئے، اگر وہ نیچے دیکھ لیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نظر پڑ سکتی تھی، مگر کسی غیبی طاقت نے انہیں نیچے جھکنے سے روک دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین کے پاؤں نظر آنے لگے جس کی وجہ سے ان پر گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ مشرکین نے مکڑی کا جالا دیکھا تو وہاں سے واپس چلے گئے۔ اس واقعے کا اللہ نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے اللہ کی مدد کافی ہے، لیکن خوش نصیبی ان لوگوں کی ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نصرت کی سعادت حاصل کرے۔ پھر غور کیا جائے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ واحد صحابی ہے جن کے صحابی ہونے کا قرآن سے ثبوت ملتا ہے، کیونکہ مذکورہ آیت میں اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صاحب اور ساتھی سے فرما رہے تھے، صاحب اور صحابی دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اور یہاں مراد حضرت ابوبکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ جو یار غار بھی تھے اور رفیق سفر بھی تھے۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کے سفر میں ساتھ تھے، مکے میں ساتھ تھے، اور اسی طرح مدینہ المنورہ میں، اور پھر اللہ نے کیا مقام دیا کہ جانے کے بعد بھی آج بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلو میں ان کی قبر موجود ہے، جو صدیق کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کے نقش و قدم پر چلنے والا بنائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تنگی اور آسانی ہر حال میں نکل پڑو اور اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، کاش تمہیں اس کا یقین آ جائے۔ گویا تمام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تنگی ہو یا آسانی ہو، بڑھاپا ہو یا جوانی ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، پیدل ہو یا سوار ہو، فقیر ہو یا غنی ہو، طبیعت میں نشاط ہو یا افسردگی، تمہاری تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ، ہر حال میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکل کھڑے ہو۔ خفافا و ثقالا میں یہ سارے معنی آ جاتے ہیں اور ان میں کوئی تضاد بھی نہیں، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، کاش تمہیں اس کا یقین آ جائے۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبین لك الذین صدقوا وتعلم الكاذبین۔ اے میرے محبوب، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان منافقوں کو پیچھے رہنے کی اتنی جلدی اجازت کیوں دے دی؟ آپ کچھ دیر انتظار کرتے تو آپ پر یہ واضح ہو جاتا کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، یعنی ایمانداروں کا اور بے ایمانوں کا پتہ چل جاتا، کون مسلمان ہے اور کون منافق ہے، سب ظاہر ہو جاتا۔ کیونکہ جو لوگ واقعی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی بھی آپ سے یہ اجازت نہیں مانگیں گے کہ انہیں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرنے سے مستثنا رکھا جائے، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے، اور اس قسم کی اجازت صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دلوں میں شک ہے، اور وہ اسی شک کی وجہ سے تردد کا شکار ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور اگر وہ آپ کے ساتھ چلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے کچھ تو تیاری کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے جانے کو پسند ہی نہیں کیا، اس لیے انہیں اس کی توفیق ہی نہیں دی، اور ان سے کہہ دیا کہ تم اپاہجوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے درمیان فتنہ اور فساد پھیلانے کے سوا کوئی دوسرا کام نہ کرتے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کر چکے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے الٹی سیدھی تدبیریں کرتے رہے ہیں، حتیٰ کہ سچا وعدہ پورا ہو کر رہا ہے، یعنی ان کے ناک بو چڑھانے کے باوجود اللہ کے حکم کو غلبہ نصیب ہوا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اور ان میں سے ایسا شخص بھی ہے جو کہتا ہے مجھے گھر میں رہنے کی اجازت دے دیجئے اور فتنے میں نہ ڈالیے، سن لو فتنے میں تو یہ لوگ پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں، اور یقین رکھو کہ جہنم سارے کافروں کو گھیرے میں لینے والی ہے۔ ان آیات میں تفصیل کے ساتھ غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اور مسلمانوں کا خاص طور پر ذکر ہے کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ اپنے مال کو، جان کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ جہاد کے لیے مخلص ہوتے ہیں وہ وقت سے پہلے تیاری مکمل رکھتے ہیں، اور جو منافق ہوتے ہیں وہ طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں اور فتنے اور فساد قائم کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے عزائم کو اور ان کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں ان منافقین کا ذکر کیا ہے کہ ان کے فتنے سے مسلمان اپنے آپ کو بچائے، جبکہ آگے اللہ نے صراحتاً فرما دیا قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اے پیغمبر، آپ ان منافقوں سے کہہ دیجئے تم چاہے خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے، تمہارا خرچ کرنا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم بلا شبہ نافرمان لوگ ہو۔ یعنی تمہارے صدقے اور خیرات اس وقت تک قبول نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ تم اپنے دلوں کو ان شکوک و شبہات سے پاک نہیں کر لیتے جو دین کے معاملے میں پائے جاتے ہیں، اور عدم قبول کی علت یہ ہے کہ تم ایمان کے دائرے سے خارج اور نافرمان لوگ ہو، جبکہ صدقہ خیرات بلکہ ہر عبادت کی قبولیت کے لیے ایمان اور تقوی بنیادی شرط ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو بس تقوی والوں ہی سے قبول کرتا ہے۔
وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ منافق قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہے، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ ان منافقوں کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت مادی مفادات کی ہے۔ اگر انہیں چند سکے دے دیے جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگر کچھ نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو منافق ہر وقت خوف کی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اسے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا نفاق ظاہر ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ذکر کیا منافق کی 3 نشانیاں ہیں: اذا حدث كذب واذا وعد صدق واذا اؤتمن خان، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے، ایمان والوں کی صفات، اچھی صفات اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔